دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا آخری دین جو قیامت تک کی دیواروں تک ہدایت کا سر چشمہ ہے. جو اس دین کو قبول کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، وہی اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا. اس دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا، دین کے شاعر کا ٹھٹھا اڑانا، بھلے وہ ازراہ مذاق کی ہی گفتگو ہو، اسلام کی کسی بات کا آپ مذاق اڑائیں، دینی طور پہ آپ اسلام کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وقت گزاری کے لیے، لطیفہ گوئی کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں ہدف آپ کا اسلام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اسلام کی کوئی بات ہے، تو یاد رکھیے یہ کفر ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے سنتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں کسی آدمی نے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے اصحاب صفا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو دین سیکھتے تھے، آپ کی خدمت میں رہتے تھے، ان کے بارے میں کہا یہ جو قراء صحابہ ہیں یہ بڑے باتونی ہیں، بڑے پیٹو ہیں، بڑے بزدل ہیں. تو ایک نوجوان نے کہا اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے، اور میں تیری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے لگا ہوں، اور تو منافق لگتا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہو چکا تھا، قرآن حکیم کی آیات نازل ہو چکی تھی. ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا، یہ بات کرنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا گجاوا پکڑا ہوا ہے، اور وہ پتھروں پہ چلتے ہوئے اس کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اپنی بات کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، شغل میلہ تھا، وقت گزاری تھی، ٹائم پاس کر رہے تھے، دل سے ہم نے ایسی باتیں نہیں کی، یہ تو ہم نے ازراہ مذاق باتیں کی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ قرآن حکیم کی یہ آیت تھی اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. تمہیں مذاق کرنے کے لیے، ٹھٹھا کرنے کے لیے اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی ملا تھا. تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب معذرت پیش نہ کرو، اب بہانے نہ بناؤ، معذرت پیش نہ کرو. قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، کفر کر بیٹھے ہو. بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد پھر تم کفر کی وادی میں داخل ہو چکے ہو، اب تم معذرت نہ کرو. انہوں نے کس کا مذاق اڑایا تھا؟ صحابہ کا. صحابہ بھی وہ جو اللہ کا دین سیکھتے تھے، خاص اصحاب صفا، وہ غریب اور فقیر صحابہ جو آپ کی خدمت میں رہتے تھے. اور اس نے کہا یہ قراء صحابہ یہ بڑے پیٹو ہیں، باتونی ہیں، بزدل ہیں. مذاق صحابہ کو اڑایا گیا. اللہ نے آیت کیا نازل کی؟ اب اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو. جو صحابہ کا مذاق اڑائے، قرآن اتنی شدت کے ساتھ اسے کہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، معذرت نہ کرو، کافر ہو چکے ہو. اور جو کھل کے صحابہ کو گالیاں دے، جو صحابہ کے ایمان کا انکار کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے بارے میں اپنی گندی، ناپاک، پلید، خبیث زبان دراز کرے، وہ مسلمان رہے گا؟ وہ مومن رہے گا؟ جس کی زبان سے امیر معاویہ محفوظ نہ ہو، جس کی ناپاک زبان سے ابو سفیان محفوظ نہ ہو، سیدنا عثمان محفوظ نہ ہو، سیدہ عائشہ محفوظ نہ ہو، سیدنا ابو بکر و عمر محفوظ نہ ہو، صحابہ کی جماعت محفوظ نہ ہو، وہ یہ دعویٰ کرتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں. اسے سوچنا چاہیے کہ یہاں اصحاب صفا کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟
تم مذاق اڑاتے ہو. اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس کی آیات کا. لا تعتذروا، اب معذرت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تم کفر کر چکے ہو. علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے. معنی یہ منافق نہیں، منافق ہوتے تو پھر یہ کہا جاتا تم اسلام لانے کے بعد پھر دوبارہ کافر ہوگے. تو پیارے بھائی، دین اسلام کی کسی بات کا مذاق اڑانا یہ بڑا خطرناک ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر یہ بیماری بڑی عام ہے. کہیں جنت کا مذاق ہے، کہیں جہنم کا مذاق ہے، کہیں فرشتوں کا مذاق ہے، لطیفے بنائے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں نے جنت میں جھانکا، وحشی ملا حور کے پیچھے دوڑ رہا تھا. کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اللہ کی جنت کا. اہل ایمان کو اللہ نے جنت میں حوریں دینی ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہو. کیا خیال ہے کہیں آپ کا ٹھکانہ جہنمیوں میں ہو گیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ کوئی مذاق روزوں کا اڑاتا ہے، نمازیں معاف کروانے کے روزے گلے پڑوا لیے. یہ آپ کی زبان درازی ہے، یہ آپ کے جملے کہیں آپ کو بربادی کی طرف نہ دھکیل دے. اس لیے بولنے سے پہلے تولیے. اور خاص طور پہ اگر معاملہ شریعت کا ہو، معاملہ اسلام کا ہو، معاملہ رسول اللہ کی سنت کا ہو. داڑھی کے بارے میں اکثر لوگ اپنی زبان سے جملے نکالتے ہیں، یہ داڑھی ہے یا جھاڑی ہے. پردے کے بارے میں مذاق کرتے ہیں، پردے دار عورت کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ خیمے میں چھپائی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ تو پیارے بھائی، اسلام کے کسی مسئلے کا مذاق اڑانا انسان کو وادی ایمان سے محروم کر کے جہنم کی وادی کے اندر دھکیل سکتا ہے، کفر کی وادی میں دھکیل سکتا ہے. اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے توبہ کیجیے اور آئندہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجیے. اللہ کی سزاؤں کے بارے میں، اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کے بارے میں اکثر زبانیں دراز کر دیتے ہیں یہ بے دین لوگ کہ یہ اگر چور کے ہاتھ کاٹ دی جائیں تو پوری قوم کو ٹونڈا کرنا پڑے گا. یہ جنگلی سزائیں ہیں، یہ غیر انسانی سزائیں ہیں، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ تیری مقرر کردہ سزائیں وحشیانہ ہے. تو اسلام کا مذاق، اسلام کے کسی ایک مسئلے کا مذاق وہ انسان کو برباد کر سکتا ہے. اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہماری موت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.